السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ بھائی، کیا اللہ کی شان ہے، کیا اللہ کی تخلیق ہے، کیا اس کی کارگری ہے، کیا اس کی ڈیزائننگ ہے، کیا اس کی قدرت ہے۔ ھذا خلق اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی یہ ایک نشانی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا ذکر کر کے کئی دفعہ سوال کیا کہ دیکھو لوگو، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب مجھے یہ بتاؤ دوسروں نے کیا پیدا کیا؟ دوسروں کے سامنے جو بچھے جا رہے ہو، دوسروں کے سامنے جھکے جا رہے ہو، دوسروں کے قصیدے اور ان کی داتائی، ان کی دستگیری، ان کی مشکل کشائی، آخر کس وجہ سے؟ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ تو جس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی اور جس نے سب کچھ پیدا کیا، یہ برابر ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے سرفرو؟ تمہیں ذرا بھی عقل نہیں آتی ہے؟ اتنی بات اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے کہ بس مجھے اکیلا مانو، یہ سب کچھ دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو۔ اور اگر تمہیں آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے ہو تو آنکھوں کے باوجود تم اندھے ہو۔ اور باتیں سنو، اللہ کی باتیں، ایمان کی باتیں، توحید کی باتیں، رد شرک کی باتیں۔ اور اگر تم یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہو اور تمہیں یہ ناگوار گزرتی ہیں تو پھر کان ہوتے ہوئے تم بہرے ہو۔ اور اسی طرح یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تم اللہ کی تعریفیں کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو، اور لوگوں میں اس کی توحید کو بیان کرو، اور اس راستے میں آئی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرو۔ اور اگر یہ کام نہیں کرتے ہو تو پھر اس کے بعد زبان ہوتے ہوئے تم گنگے ہو، گنگے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی معمولی سی چیز مانگی ہے کہ سب کچھ اس نے دینے کے بعد صرف یہ بات کہی ہے کہ مجھے اکیلا مانو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اگر تم یہ بات مان لو گے، جو اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، حقیقت ہے، تو اس کے بدلے میں تمہیں اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ اندازہ اتنی بڑی بادشاہی دی جائے گی، زمین اور آسمان جتنی بادشاہی، وہاں محلات 60 میل اونچے، باغیچے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے، اور طرح طرح کے کھانے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہیں ہیں، ایسے کپڑے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے کبھی تصور نہیں کیا ہے، ایسی سرزمین وہاں دی جائے گی، جنت کی زمین، اور سب کچھ تمہیں دے کے تمہیں مالک بنا دیا جائے گا۔ پھر ہمیشہ کی جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تھکن نہیں، کوئی کام کاج نہیں، بس عیش اور عیش اور عیش، ہر طرف لگژری لائف۔ کیا اس سے کروڑوں گنا زیادہ آگے وہ معیار ہے ان چیزوں کا۔ وہ جو تمہارے گدے وہاں رکھے ہوئے ہیں، پلنگ رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بیڈ روم ہیں تمہارے، جو آج کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسے بیڈ دیکھے نہیں ہیں، ایسے صوفے سیٹ دیکھے نہیں ہیں، ایسی قالینیں اور پردے دیکھے نہیں، ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ اور ہر روز ان میں نکھار آتا چلا جائے گا، ہر روز ان کے رنگ تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے محلات ہیں، ایسے ایسے کمرے ہیں ان کے کہ باہر بیٹھے ہوئے تم اندر کے نظارے کر سکو، اور اندر بیٹھے ہوئے باہر کے نظارے کر سکو، اور تمہاری پرائیویسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اندازہ لگاؤ، یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا اپنے مومن بندوں کو، صرف اتنی بات کے اوپر کہ مجھے اکیلا مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی اور کے نعرے نہ لگاؤ، یا علی مدد نہ پکارو، یا رسول مدد کے نعرے نہ لگاؤ، یہ مشرکانہ نعرے ہیں۔ 11ویں 12ویں 10 محرم کی جتنی سبیلیں، یہ حلیم گھوٹنا، یہ مٹھائیوں کا تقسیم اور میلاد منانا، یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، انکار ہے۔ بادشاہوں کے سامنے جھکنا، چاہے کمر کے ذریعے، چاہے پورا سجدہ کرو، چاہے صرف تمہارا سر جھکے، یہ شرک کی چیز ہے۔ اسی طرح کراٹے ماسٹر کے سامنے جو جھکتے ہیں، یا جھنڈے کے سامنے، یا بڑے بڑے افسروں کے سامنے اس طرح جھک جاتے ہیں لوگ، حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے بھی جس طرح قدم بوسی کے لیے زمین کی طرف جاتے ہیں، یہ اس خالص اللہ کے غضب کو للکارنا ہے، اور یہ شرک کی چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ دیکھیے، والدین کی بندگی نہیں ہے، ان کی عزت ہے، احترام ہے، سب کچھ ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن ان کی بندگی نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح بڑے کوئی افسر ہیں، جرنیل ہیں، بڑے بڑے تمہارے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، جو بھی ہیں، ان کی بندگی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کی بات نہیں ماننا۔ خاص کر یہ جو مولویوں نے عدم مچایا، پیروں نے، یہ زبردستی منواتے ہیں اپنی بات اللہ کے مقابلے میں، تو ان کی باتوں کو بالکل رد کر دینا، نہیں ماننا ہے۔ کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کسی کا لحاظ نہیں کرنا ہے اللہ کے معاملے میں۔ جب اللہ کی عزت اور اللہ کے وقار کا معاملہ آ جائے، پھر تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ بس یہ ایک مانگ ہے مالک کی۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تم یہ مانگ پوری نہ کرو، کیونکہ سب کچھ تمہیں میں دوں، مالک فرماتا ہے میں تمہیں پیدا کروں، میں تمہیں سب کچھ دوں، اور سب کچھ میں تمہارا انتظام کروں، اور اس کے بعد پھر تم دوسروں کو پکارو،
تو تم سے زیادہ بڑا نادان اور نمک حرام اور غدار کون ہو سکتا ہے، اور اس ایک غدار کی پھر سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو مالک فرماتا ہے ایسوں کی سزا دنیا کے اندر ذلت اور خواری، اور مرنے کے ساتھ ان کو آگ کے اندر کچرا سمجھ کے دھکیل دیا جائے گا، وہاں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو رکھا جائے گا، اور ان کی جو بدن ہے آگ سے جلس جلس جائے گا، سر ایسا ہو جائے گا جس طرح بنی سیری ہوتی ہے، اوپر والا اونٹ اوپر چڑھ جائے گا اور نیچے والا نیچے ناف تک اترائے گا، دانت اتنے بڑے ہوں گے جتنا اود پہاڑ اندازہ، اتنی بڑی جسامت کر کے ایسی مار ماری جائے گی تاکہ مارنے کا اور اس کے بعد ان کی چیخو پکار کا نظارہ انسانیت دیکھے اور سب کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ غدار ہیں، اللہ کے بے وفا نکلے ہیں، مالک کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے اور غداری کی ہے۔ تو اس طرح یہ سارا ایک منظر ہے اللہ کے بندوں، یہ کچھ ہونے والا ہے۔ آج ہم اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں، بڑی ہمدردی کے ساتھ بتاتے ہیں، یقین کیجیے ان کے فائدے کے لیے بتاتے ہیں، تو آگے سے کہ اتنے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، چڑھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں اور طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں، ذہنی اذیتیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہم ان راستے میں، یہ جو اس راستے میں ایمان کے راستے میں تو ہمیشہ یہی کچھ ہوا ہے بھائی، ایمانداروں کو سوچ سمجھ کر اس راستے میں آنا چاہیے، اور جو مخالفین ہیں وہ بھی بس تیار رہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں بلکہ تم اللہ کے دین کے ساتھ غداری کر رہے ہو، اس کی تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی اور جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔